بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو بات پڑھی سنی تھی اس میں مصنف نے دلالت لفظیہ وضعیہ کی جو تین قسمیں تھیں، یعنی دلالت مطابقیہ، تضمنیہ، التزامیہ، ان تینوں کی وضاحت جو ہے وہ مصنف نے یہاں بیان کی تھی، اور میں نے بھی حتی الامکان کوشش کی کہ اس کو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کروں۔ آج کے جو سبق ہے آج کا، اس میں انہی دلالتوں کے متعلق آج کے سبق میں بحث کی گئی ہے۔ یعنی وہاں پہ دلالت کی تین قسمیں بیان ہوئی تھی مطلقاً، ان کی جو ہے وہ تعریفات بیان کی تھی، ان کی وضاحت بیان کی تھی، امثلہ بیان کی تھی۔ تو آج کا سبق میں مصنف یہ بتائیں گے کیا دلالت تضمنیہ، التزامیہ، مطابقیہ یہ تینوں علیحدہ علیحدہ پائی جائیں گی، یا یہ کسی کو لازم ہے، یا ان میں سے کوئی کسی کا ملزوم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دلالت تضمنی علیحدہ پائی جا سکتی ہے کہ نہیں، التزامی پائی جا سکتی ہے کہ نہیں، کیا ان دونوں کا مطابقی کے لیے پایا جانا لازمی ہے کہ نہیں۔ گویا آج کے سبق میں یہ تین باتیں بیان ہوں گی۔ پہلی جو بات ہے اس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ دلالت تضمنی، التزامی یہ دونوں دلالت مطابقی کو اس انداز سے مستلزم ہے کہ یہ دونوں دلالت مطابقی کے بنا نہیں پائی جا سکتی۔ ایک بات آگے مصنف اس کی دلیل بھی دیں گے، انشاءاللہ اس کی دو تین امثلہ بھی بیان ہوں گی۔ اس کے بعد جو بات بیان ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ دلالت جو مطابقی ہے نا وہ ان دونوں کے بنا کے لیے پائی جا سکتی ہے۔ جو تیسری بات ہے اس میں مصنف نے ایک اشکال یہاں پہ پیدا کیا، خود ہی اس کا جواب بھی آپ نے دیا۔ بعض لوگوں نے وہ اشکال پیدا کیا، آپ نے یہاں پہ اس کو بیان کیا، اور ساتھ جو ہے اس کا جواب بھی آپ نے دیا۔ اچھا، اب پہلی بات ہے اس کا مفہوم سبق کا جو ہے وہ، یعنی آپ نے یہ بیان کیا کہ دلالت تضمنیہ، التزامیہ یہ دونوں مطابقیہ کے بنا نہیں پائی جا سکتی۔ مصنف نے آگے اس کی جو دلیل بیان کی ہے، جو علت بیان کی ہے وہ کیا ہے، کہتے ہیں اس لیے نہیں پائی جا سکتی کیونکہ جو جز ہے نا یہ کل کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، لازم بغیر ملزوم کے نہیں پایا جا سکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ دلالت تضمنی پائی جائے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ پہلے دلالت مطابقی پائی جائے۔ مطلب یہ ہوگا کہ جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ چاقو کی دلالت فقط پھل پہ ہو یا فقط دستے پہ ہو، تو اس کے لیے پہلے لازمی ہے کہ مکمل چاقو پہ دلالت ہو، اس کے بعد اس کے جز پہ دلالت ہو سکتی ہے، کیونکہ جو جز ہوتا ہے نا وہ کل کے بنا پایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ جو کل ہے وہ اجزاء سے مل کے کل بنتا ہے، تو جب اجزاء ہی نہیں ہوں گے تو کل کیسے بنے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جز بنا کل کے نہیں پایا جاتا، اس وجہ سے دلالت تضمنی دلالت مطابقی کے بنا نہیں پائی جا سکتی۔ اس کے بعد ہے دلالت التزامی۔ دلالت التزامی میں مصنف نے یہ بیان کیا کہ جیسے جز کل بنا جز کے نہیں پایا جا سکتا نا، ایسے ہی جو لازم ہے وہ بنا ملزوم کے نہیں پایا جا سکتا، لازم بنا ملزوم کے نہیں پایا جا سکتا۔ مطلب یہ کہ ایک چیز جو ہے وہ لازم ہے کسی کو، اب جس کو لازم ہے جب تک وہ چیز نہیں نہ ہوگی تو وہ لازم پائی نہیں جا سکتا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ چاقو کو کاٹنا یہ لازم ہے، اب جب تک چاقو موجود ہی نہیں ہے آپ یہ کہہ دیں کہ چاقو کو کاٹنا لازم ہے، تو یہ کیسے بات ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ تو پہلے چاقو کا پایا جانا، چاقو پہ دلالت ہونا یہ لازم ہے، اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کاٹنا جو ہے وہ لازم ہے، لہذا چاقو ملزوم ہوا اور جو کاٹنے والی یہ صفت ہوئی ہے اس کا لازم ہو گیا۔ ایسے ہی مثال آپ نے یہ پڑھی سنی ہے کہ حاتم طائی کو سخاوت لازم ہے، تو کہتے ہیں کہ حاتم طائی کو سخاوت لازم ہے۔ اب یہ سخاوت جو کہ لازم ہے یہ پایا جانا اس وقت ہوگا جب کہ حاتم طائی کی ذات بھی موجود ہوگی، کیونکہ یہ اس کے ساتھ لازم ہے۔ حاتم طائی ملزوم ہوگا، یہ لازم ہوگا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں مصنف کہ دلالت التزامی دلالت مطابقی کے بنا اس وجہ سے نہیں پائی جا سکتی کیونکہ لازم بغیر ملزوم کے نہیں پایا جا سکتا۔ ایسے ہی آگے بیان کیا کہ تابع بغیر مطبوع کے بھی نہیں پایا جا سکتا، کیونکہ یہ دونوں یعنی دلالت تضمنی، دلالت التزامی یہ دونوں دلالت مطابقی کو جو ہے وہ ان کا تابع ہیں، وہ ان کے مطبوع ہیں۔ یہ تابع بنا مطبوع کے نہیں پایا جا سکتا، تو یہ دونوں دلالتیں دلالت مطابقی کے بنا نہیں پائی جا سکتی۔ اچھا، اس کے بعد آگے مصنف نے یہ بات بیان کیا کہ جو دلالت مطابقی ہے نا وہ ان دونوں کے بنا پائی جا سکتی ہے، کیونکہ بات وہی ہے کہ دلالت مطابقی ان دونوں کے بنا پائی جا سکتی ہے۔ آگے آپ نے علت یہ بیان کیا کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا لفظ بھی پایا جائے، ایسا لفظ بسیط معنی بسیط پایا جائے، ایسا یعنی ایسے لفظ کو وضع کیا جائے جس کا کوئی معنی بسیط ہو، نہ ہی کوئی جز ہو اس کا، نہ ہی کوئی لازم ہو۔ جیسے لفظ اللہ ہے،
اب لفظ اللہ اس کا نہ ہی کوئی جز ہے، اس کا نہ ہی کوئی لازم ہے۔ اب یہ ذات خدا پہ اس کی دلالت ہے، ہم اس کا کوئی لازم بھی نہیں کہتے، ہم اس کا کوئی جز بھی نہیں کہتے۔ تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایسا لفظ معنی بسیط پایا جائے کہ یا لفظ کو ایسے معنی بسیط کے لیے وضع کیا جائے جس کا نہ ہی کوئی جز ہو نہ ہی کوئی لازم ہو، لہذا پتہ یہ چلا کہ دلالت مطابقی جو ہے وہ ان دونوں کی بنا پائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک جو اشکال لازم آیا وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں بس اگر تم یہ کہو نا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی ایسا معنی بھی پایا جاتا ہے جس کا کوئی لازم نہیں ہوتا، تو یہ یعنی ایک اشکال مصنف یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں آئے نا کہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو بھی معنی ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی لازم ہوتا ہی ہے، ایسا کوئی بھی لفظ، ایسا کوئی بھی معنی نہیں پایا جاتا جس کا کوئی لازم نہ ہو۔ جس نے یعنی یہ اشکال والد کیا اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کیونکہ جو بھی لفظ ہے، جو بھی معنی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی لازم ہوتا ہی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کا کوئی لازم نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا تو ہے کہ وہ معنی اپنا غیر نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا کیا ہے؟ یعنی وہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس موبائل کو کوئی چیز بھی لازم نہیں ہے، تو چلیے ہم مان لیتے ہیں کوئی بھی لازم نہیں ہے، لیکن کم از کم اس موبائل کو موبائل ہونا تو لازم ہے نا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ اس موبائل کو کتاب نہیں کہہ سکتے، آپ اس موبائل کو کاپی نہیں کہہ سکتے، آپ اس موبائل کو جو ہے وہ کاپی پینسل کوئی بھی چیز نام نہیں دے سکتے، کیونکہ اس موبائل کو موبائل ہونا تو لازم ہے۔ ایسی جیسے زید ہے، آپ کہتے ہیں زید کا کوئی لازم نہیں ہے، چلیے بات ہم مان لیتے ہیں کوئی لازم نہیں ہے، لیکن زید کو زید ہونا تو لازم ہے نا۔ مطلب یہ کہ زید خالی تو نہیں ہو سکتا، لہذا کہنے والا یہ کہتا ہے کہ ہم یہ بات نہیں مانتے کیونکہ ایسا معنی بھی پایا جاتا ہے جس کا کوئی لازم نہیں ہوتا، کیونکہ تمام معنی کا کوئی نہ کوئی لازم ہوتا ہے، لازم نہ بھی ہو تو کم از کم اس کو اپنا نام ہونا یہ تو لازم ہوتا ہے کہ وہ معنی اپنا غیر نہیں ہے۔ تو آگے مصنف نے اس کا جواب یہ دے دیا کہ جو آپ نے بات بیان کی ہے کہ کم از کم اتنا ہے کہ وہ معنی اپنے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہم نے جو لازم کی بات پیچھے بیان کی ہے نا، اس لازمی کا مطلب وہ لازم ہے کہ جو لازم بین ہے، یعنی ملزوم سے جس کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے نا، وہ لازم یہاں پہ مراد ہے، جبکہ جو آپ نے بات بیان کی ہے یہ لازم بین ہے ہی کوئی نہیں۔ کیونکہ کہتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کئی چیزوں کے متعلق سوچ رہے ہیں تو اس کے علاوہ کسی کے بات ذہن میں جاتی نہیں ہے۔ مثال ہے موبائل کے متعلق آپ سوچتے ہیں، کسی کے ذہن میں بھی نہیں جائے گا کہ یہ کتاب ہے، کسی کے ذہن میں بھی نہیں جائے گا یہ کاپی ہے۔ لہذا کہتے ہیں کئی دفعہ ہم اشیاء کے متعلق سوچتے ہیں تو ان کے علاوہ کسی چیز کا خیال ذہن میں آتا ہی نہیں ہے، جب ذہن میں آتا ہی نہیں ہے تو اس کے اب یہ بات کہنا کہ وہ معنی اپنا غیر نہیں ہے، تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہے۔ یعنی ایک بات پہلے انڈرسٹوڈ ہے، ایک بات پہلے واضح ہے کہ یہ موبائل ہی ہے، کاپی ہی ہے، کتاب ہی ہے، اب اس کے باوجود یہ کہنا کہ یہ معنی اس کو اپنا ہونا تو لازم ہے، یہ اپنا غیر تو نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ثابت ہو گیا کہ ہم جب کتاب کے متعلق سوچیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ کتاب کے علاوہ کوئی بات ذہن میں ویسے ہی نہیں آئی ہے، کتاب سامنے آئی ہے تو موبائل ذہن میں نہیں آتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے مصنف کا، کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے وہ لازم بین نہیں ہے، جبکہ ہم نے جو لازم کے الفاظ بیان کیے ہیں اس کا مطلب وہ لازم بین ہے کہ ملزوم سے جس کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے، جبکہ ہم جب ان چیزوں کے متعلق سوچتے ہیں تو اس کے علاوہ کا معنی ذہن میں آتے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ سبق جو ہے اس کا مفہوم تھا، اس کو کتاب سے دیکھ لیتے ہیں۔ فصل التضمنیۃ والالتزامیۃ لا توجدان بدون المطابقۃ، کہتے ہیں کہ دلالت تضمنی اور التزامی یہ دونوں نہیں پائی جا سکتی دلالت مطابقی کے بغیر۔ وذالک، یہاں سے وجہ بیان ہوگی کہ یہ کیوں نہیں پائی جا سکتی، لأن الجزء لا يتصور بدون الكل وكذا اللازم بدون الملزوم والتابع لا يوجد بدون المتبوع۔ کہتے ہیں اس لیے کہ جو جز ہے نا وہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا بغیر کل کے، ایسے ہی لازم کا بنا ملزوم کے، اور تابع جو ہے وہ بنا متبوع کے نہیں پایا جا سکتا۔ والمطابقۃ قد توجد بدونہما، دلالتی مطابقی کبھی پائی جاتی ہے ان دونوں کے بغیر۔ یہ جواز اس بات کے جائز ہونے کی وجہ سے کہ ان یودع اللفظ لمعنى بسيط لا جز له ولا لازم له، اس بات کے جائز ہونے کی وجہ سے کہ لفظ کو وضع کیا جائے ایسے معنی بسیط کے لیے جس کا نہ ہی کوئی جز ہو نہ ہی کوئی لازم ہو۔ فَإِن قُلْتَ، پس اگر آپ یہ کہیں کہ لا نسلم، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ان یوجد معنی لا لازم له، کہ ایسا معنی بھی پایا جاتا ہے جس کا کوئی لازم نہیں ہوتا، فَإِنَّ لِكُلِّ مَعْنًى لَازِمًا البتہ، اس لیے کہ ہر معنی کا کوئی نہ کوئی لازم ہوتا ہی ہے یقینی طور پہ۔ وَأَقَلُّهُ أَنَّهُ لَيْسَ غَيْرُهُ، اور اس کا کم از کم یہ ہے کہ وہ معنی اپنا غیر نہیں ہے۔ قلنا، ہم نے کہا کہ المراد باللازم هو اللازم البین، کہ لازم سے مراد یہاں پہ وہ لازم بین ہے کہ الذی ینتقل الذہن من الملزوم الیہ، ملزوم سے جس کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ وقولک لیس غیرہ لیس من اللوازم البینہ،
اور آپ کا یہ قول لیس غیرہ وہ لوازم بینہ میں سے نہیں ہے، لأن كثيرا ما نتصور المعانی ولا يخطر ببالنا معنى الغیر فضلا عن كونه لیس غیرہ۔ کہتے ہیں اس لیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم معانی کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں غیر کے معنی کا خیال بھی نہیں جاتا، چھے جائے کہ وہ معنی اپنا غیر نہیں ہے۔ مطلب وہی بات ہے کہ ہم جب کسی چیز کے متعلق سوچتے ہیں تو اس کے علاوہ کا خیال ذہن میں آتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ تو بعید بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ معنی اپنا غیر نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو کل والے سبق میں ہم جو چیز لے کے آئیں گے آپ کے سامنے وہ ہے لفظ دال، یعنی وہ لفظ جو دلالت کرنے والا ہے، اس کے جو آگے دو قسمیں مصنف نے بیان کی ہیں، اس کو کل والے سبق میں لے کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب کو اچھے انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔